اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ملک پاکستان فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ پاکستانیوں ہی کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بھی تصور کیا جاتا ہے، جس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت دشمن کے ناپاک عزائم حق میں ملا دینے اور دشمن کی میلی آنکھ کو نوچ لینے کے نعرے لگاتے اور دعوے تو کرتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بطور پاکستانی ہم اپنے ملک کی شان و شوکت اور عظمت میں اضافہ کے لیے کس حد تک کردار ادا کر رہے ہیں؟ سیاستدانوں کی لوٹ مار سے جو خزانہ پر بوجھ اور ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، مگر اداروں میں بیٹھی اشرافیہ کون سا محمد بن قاسم یا غازی ارطغرل کا کردار ادا کر رہی ہے، جس سے ملک کی جڑیں مضبوط اور دنیا میں جگ ہنسائی کی بجائے عالمی سطح پر اس پاک سرزمین کی عزت میں اضافہ ہو؟ اداروں میں لوٹ مار اور عوام کی عزت سے کھیلنے والوں کا کردار تو شاید آج منگولوں سے بھی بدتر ہے، جو لوٹ مار کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اداروں میں رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں کہ پوسٹر لگا کر عوام کی آنکھوں پر پٹیاں تو باندھ دیتے ہیں، مگر افسر نہیں مانتے کا کہہ کر بغل میں چھری منہ میں رام رام کا کردار ادا کرنے والے اپنے ہی ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ حال تو سب اداروں کا ہے، مگر آج بات کریں گے قومی ادارہ برائے صحت کی کارکردگی پر، جہاں پر اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وطن واپسی تو شاید پل صراط سے بھی خطرناک بن چکی ہے۔ ایئرپورٹس پر بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کو ریپڈ ٹیسٹ کے نام پر اس قدر لوٹ مار کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ بیرون ممالک کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پاکستانیوں کو کرونا کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے کر وطن لوٹنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو پاکستانی ایئرپورٹس پر اترتے ہی منگول طبقہ اپنی لوٹ مار کے لیے ان کا استقبال کرتا اور ریپڈ ٹیسٹ کے نام پر لوٹ مار کرتا ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد کی انتہائی مثالی اور چکرا دینے والی ایک رپورٹ سامنے آئی۔ 29 دسمبر 2021 کو جلالپور جٹاں کی خاتون بیگم ندیم سلیم اسپین سے وطن واپس لوٹی اور بغیر کسی کرونا ٹیسٹ کے گھر واپس چلی گئی۔ 10 یوم کے بعد 9 جنوری کو NIH اسلام آباد ایئرپورٹ سے خاتون کو موبائل پر کال موصول ہوئی کہ ہمارے آن لائن ریکارڈ کے مطابق آپ کا کرونا پازیٹیو ہے، لہٰذا خود کو گھر میں 14 یوم کے لیے کرنٹینہ کر لیں۔ خاتون نے پریشانی کے عالم میں باز پرس کی کہ اس کا نہ تو کوئی سیمپل لیا گیا، نہ ہی ایئرپورٹ پر کسی قسم کا کوئی کرونا ٹیسٹ لیا گیا، تو پھر یہ مذاق کیسا؟ یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ مذکورہ خاتون کا حامد ندیم سلیم بھی 8 جنوری 2022 کو اسپین سے وطن واپس آیا اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر ریپڈ ٹیسٹ میں اسے کرونا پازیٹیو ڈکلیئر کرتے ہوئے اس سے پاسپورٹ لے کر شالیمار ہوٹل کرنٹینہ کے لیے لے جایا گیا۔ 24 گھنٹے بعد جب اسی مسافر کا دوبارہ ٹیسٹ لیا گیا تو وہ نیگیٹو تھا اور اصرار کرنے پر اسے پاسپورٹ واپس دے دیا گیا۔ تاہم اس مسافر سے بستر کا کرایہ 2 یوم کا 8,000 روپے وصول کیا گیا، جبکہ ریپڈ ٹیسٹ کے 6,500 روپے الگ وصول کیے گئے۔ ندیم سلیم کے مطابق شالیمار ہوٹل، جہاں حکومت کی نگرانی میں کرونا متاثرین مریضوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں نہ تو کوئی احتیاط ہے اور نہ ہی مریضوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو رقوم بٹورنے کے لیے ذلیل و خوار کیا جاتا ہے اور پاکستان کے امیج کو اس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے دنیا بھر میں دانستہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ مگر ان تگڑے محکموں اور ذمہ داران کے خلاف کون نوٹس لے گا اور اوورسیز پاکستانیوں کو اس طرح کے پریشان کن مسائل سے کون نجات دلائے گا؟ اور سوال یہ ہے کہ ایک ہی الو کافی تھا بربادی گلستان کے لیے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا کیا قصور ہے؟ کیا یہی قصور ہے کہ وہ نہ صرف اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بیرون ممالک ملازمتیں کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کی معیشت میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں؟ انہیں اس طرح ذلیل و خوار کرنے کا حق آخر کس نے دیا ہے؟ کیا ایسے لوٹ مار والے ادارے کسی بھی حکومت کی گرفت سے باہر ہیں، جو اپنی من مرضی سے عوام کو ذلیل و خوار اور انہیں لوٹ مار کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ آٹا، چینی، گھی، دال سمیت اشیاء خورد و نوش پر آئے روز باقاعدگی سے ٹیکس لگانے اور عوام پر بلا وجہ ٹیکسوں کی بھرمار کی مد میں مہنگائی بڑھانے والی تبدیلی سرکار آخر کب ان منگولوں سے جان چھڑائے گی؟ آج یہی سوال ہے ہر اوورسیز اور ملک میں بسنے والے پاکستانیوں کا۔ شاہد بھٹا، BB1 نیوز، جلالپور جٹاں۔